میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میری بہنیں بیٹیاں ان کا مرتبہ کم نہیں ہے. اگر یہ اپنے مرتبے کو پہچان لے. شادی ہو گئی جناب والا, شادی ہو گئی, اپنی بیوی کو میک اپ کرا کے موٹر سائیکلوں پہ گھماتا پھر رہا, 80 اور 70 کی سپیڈ سے چلا رہا. یہ پیچھے کولیاں بھر کے بیٹھی پڑی ہے, نمازی بھی دیکھ رہا ہے, حاجی بھی دیکھ رہا ہے. بے حیائی سر پہ اوڑھ لی ہے, بے حیائی سر پہ اوڑھ لی ہے. جو شادی دیکھو, ہر شادی میں, ہر شادی میں, ہر شادی میں اگر 50 لڑکیاں ہیں تو کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے اس کے بال خراب ہو جائیں گے, بالوں کے موتی نہیں دکھیں گے, ٹیڑے بیڑے بال ہیں وہ نہیں دکھیں گے. کسی کا دوپٹہ ادھر پڑا تو کسی کا ادھر, کسی کی چٹیاں آگے ہے تو کسی کی پیچھے ہے. یہ غلط ہے. پوری شادیاں دیکھ لو بے حیائی برس رہی ہے, بے حیائی. وہ جوان بچی ہے, نہ اسے اپنے بھائی کی شرم ہے, نہ اپنے ماما کی شرم ہے, نہ اپنے چاچا کی شرم ہے, نہ اپنے باپ کی شرم ہے, نہ اپنے تاؤ کی شرم ہے. شرم کیسے ہوگی؟ پورا گھر بے حیا ہو گیا. اس لیے اگر ڈی جے آ رہے ہیں تو یہ بھائی بھی ناچ رہا, یہ چچا بھی ناچ رہا, ماموں بھی ناچ رہا, ٹی وی گھر میں چل رہی ہے, جوان بیٹی گھر میں یہ بھی دیکھ رہی ہے, وہ بھی دیکھ رہا. بولو نہیں ہو رہا کیا؟ یہ نہیں ہو رہا کیا؟ یہ چھپی ہوئی بات ہے. بولو ایسے حالات اتنے خراب ہو گئے, اللہ معاف فرمائے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں. اب ذرا نبی کی حدیث سنو. نبی نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ یہ زمانہ نبی دیکھ رہے تھے. آقا نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کے درمیان, او میرے جانثارو, او میرے وفادارو, او مجھ سے محبت کرنے والوں سنو, ایک وقت وہ آئے گا, ایک زمانہ وہ آئے گا جب زمین اناج کے ساتھ بیماریاں اگائے گی, آسمان پانی کے ساتھ آفتیں برسائے گا, مصیبتیں برسائے گا. وہ زمانہ یہ ہوگا کہ آدمی کے جسم پر اتنے بال نہیں ہوں گے جتنی بیماریاں ہوں گی, آدمی کے جسم پر اتنے خون کے قطرے نہیں ہوں گے جتنی بیماریاں ہوں گی, آدمی کے جسم پر اتنی بیماریاں ہوں گی کہ اتنا اس کے پاس وزن نہیں ہوگا. صحابہ افسوس میں پڑ گئے, ان کے چہرے افق ہو گئے. صحابہ عرض کرنے لگے, آقا آقا وہ وقت کون سا ہوگا جب اتنی بیماریاں ہوں گی, آفتیں ہوں گی؟ نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آفتیں یہاں چلتے ہوئے آج انسان روکتا ہے, پھر آفتیں روکا کریں گی, آفتیں روکا کریں گی, آفتیں روکا کریں گی. صحابہ نے عرض کیا, صحابہ نے عرض کیا, آقا وہ وقت کون سا ہوگا, وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. آقا نے ارشاد فرمایا تھا, ارے وہ زمانہ وہ ہوگا, وہ وقت وہ ہوگا جب عورتیں اور مرد دونوں اپنے گھروں سے بے حیا بے حیائیاں کرتے کرتے روڈوں پر آ جائیں, میدان میں آ جائیں, چوراہوں پر آ جائیں. یہ زمانہ آپ کا چل رہا ہے. عورتیں شادی میں دیکھو ادھر کھڑی ہے جدھر لڑکے کھڑے ہیں, پھٹے مار رہی ہے, گل چھرے اڑا رہی ہے, اور لڑکے ادھر کھڑے ہیں جدھر لڑکیاں کھڑے ہوئی گل چھرے اڑا رہی ہے. پوچھو یہ کون سی شریعت ہے, یہ کون سا اسلام بتاتا ہے؟ او مسلمان کی بیٹی ہے تو, مسلمان کی بیٹی, قرآن پر وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. آج ہم جنت کا دعویٰ کرتے ہیں, نماز تو نہیں پڑھتا, جنت تیری ہے, روزے تو نہیں رکھتا, جنت تیری ہے. ارے کوئی کام تیرا ڈھنگ کا نہیں ہے, کہتا جنت تیری ہے. اللہ جانے ایمان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن کہتا ہے جنت تیری ہے. ارے اگر ایمان ہے جنت تو ملے گی, لیکن قبر میں پہلے کٹائی پٹائی بھی تو ہوگی, پہلے دھلائی بھی تو ہوگی, قبر میں پہلے سروس بھی تو ہوگی. یاد رکھو, یاد رکھو, میرے ان جملوں کو دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا. اگر تمہاری بیٹیاں تمہارے قبضوں میں نہیں آئی, تمہاری بیویاں تمہارے قبضوں میں نہیں آئے, تمہارے بیٹے تمہارے قبضوں میں نہیں آئے, ایک دن وہ ہوگا. ابھی تو غیر کو چل رہا ہے, کل کو تمہیں اپنا مارے گا. اللہ کل کو اپنا مارے گا. حالات ایسے خراب ہو گئے. اللہ اللہ کس کس چیز پہ رویا جائے. یہی بیوی اگر حقوق دیکھے اسلام,
پوچھو مردوں پر زیادہ حق کس کا؟ مردوں پر زیادہ حق کس کا؟ بولو ماں باپ کا۔ بیوی عورتوں پر زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ عورتوں پر شوہر کا۔ اللہ اللہ، دیکھو یہ شوہر کے حق کتنے ادا کر رہی ہے۔ اگر جتنے یہ مزار پہ چکر لگا رہی ہے، جتنی یہ تیری میری برائیاں کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، محلے میں بیٹھ بیٹھ کر کے، میری بہنوں برا مت ماننا، میں ان عورتوں کو کہہ رہا ہوں جو ایسا کرتی ہیں، اور اسلامی رشتے سے وہ بھی تو میری بہن ہے۔ اگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا تو بولو کسے بتاؤں گا؟ تم میری بہنوں ہو۔ لیکن سنو سنو، جتنی غیبت کرتی ہے، اللہ اللہ، اگر تو پڑوس میں جا کر کے پڑوس کی لڑکی کو تو نماز سدھروا دیتی، اس کی نماز یاد کرا دیتی، قرآن پڑھا دیتی، تو تجھے بھی ثواب ملتا، تیری دنیا بھی بنتی اور تیری آخرت بھی بنتی۔ بول، تو گھر سے نکلی تو کیا تو نے اپنے شوہر سے اجازت لی؟ شوہر کی اجازت کے بغیر تجھے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن شوہر گیا کام پہ، یا شوہر گیا جنگل پہ، یہ پہنچ گئی مزار پہ، یا کسی میاں کے پاس پہنچ گئی، یا کسی تعویذ والے کے پاس پہنچ گئی، کچھ نہیں ملا، پڑوس میں بیٹھ گئی، کچر کچر پورا دن کرتی رہی، کھانے کا ٹائم ہوا واپس آ گیا۔ مجھے بتا، شریعت مصطفیٰ کیا تجھ کو اجازت دیتی ہے عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے؟ میری بہنوں، مجھے تاریخ یاد آنے لگی ہے، اللہ اللہ، لیکن تم بھی کم نہیں ہو، تم بھی تو اپنی بیوی کو ایسی ایسی گالیاں بکتے ہو، اتنی اتنی موٹی گالیاں، جوان بچے ہیں گھر میں اور تمہاری گالیاں چل رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہاری گالیاں چل رہی ہیں، ذرا سی بات ہو گئی ہے، تمہاری محبت اور پیار کہاں گیا؟ اس کی ماں کی گالی دے رہے ہو، بہن کی گالی دے رہے ہو، نانی تک پہنچ جاتے ہو، نانی تک۔ باز تو اتنا بےہودہ نوجوان ہے، اتنا کبڈا نوجوان ہے، اپنی بیوی کو ماں کے سامنے گالیاں بکتا ہے، اپنی بیوی کو اس کی بہن کے سامنے گالیاں بکتا ہے، سسرال والوں کے سامنے گالیاں بکتا ہے۔ اس چیز کا نام انسانیت نہیں ہے، انسانیت، ارے انسانیت مصطفیٰ نے سکھائی ہے، انسانیت ہمارے نبی نے سکھائی ہے، انسانیت اس چیز کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ شریعت مصطفیٰ کیا ہے؟ دونوں میاں بیوی ہیں، اللہ اللہ، ادھر بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بیٹی جوان ہو رہی ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اسے نماز سکھاتا ہے، اسے روزے کا طریقہ بتاتا ہے، اسے پاکی کے پورے طریقے معلوم ہو جاتے ہیں۔ وہ بیٹی جب جوان ہوتی ہے، اچھا سا شوہر ڈھونڈنے لگتا ہے، اچھا سا شوہر مل جاتا ہے، جب رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، بیٹی کے ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنے داماد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور دینے کے بعد کہا میرے لال اور میری بیٹی سن لے، مردوں پر زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، عورتوں پر زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، تو جس کی امانت تھی میں نے اسے سونپ دیا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، میرے لال اب تو اپنے شوہر کو مت رلانا، میرے لال شوہر کا کہنا مت ٹالنا، اگر میں بلاؤں اور شوہر کی اجازت نہ ہو تو گھر سے قدم مت نکالنا۔ او بیٹی، یہ میری تعلیم ہے، یہ میری شکشا ہے، او بیٹی میں تجھے یہ درس دے رہا ہوں۔ بیٹی کہہ رہی ابا جان میں نے شریعت مصطفیٰ کو گھٹی میں پیا ہے، اے ابا جان میں مر تو سکتی ہوں لیکن شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ اللہ، یہ باپ نے اپنی بیٹی کو روانہ کر دیا، رخصت کر دیا، اس باپ کی چیخ نکل گئی، چٹائی پہ گرا بے ہوش ہو گیا۔ پہلے کہتا تھا یہ لڑکی میری جان ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، گھر سے نکل گیا چلا گیا، 15 دن نہیں ہوتے تھے خود جا کر کے دیکھتا تھا، خیریت پوچھتا تھا، لیکن دونوں میاں بیوی بڑے پیار سے رہ رہے تھے۔ میرے نبی کا زمانہ ہے، دونوں میاں بیوی اتنے پیار سے ایک دن شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، او میری شریک حیات، او میری باوفا بیوی سنو، اب میرا کام بستی میں نہیں چل رہا ہے، میں دوسرے کہیں اور جانا چاہتا ہوں، لیکن کیسے جاؤں؟ میرا گھر پہ رونق ہو جائے گا، میرا گھر پہ نور ہو جائے گا۔ بیوی کہنے لگی میرے سرتاج تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جاؤ جاؤ تم چلے جاؤ، تمہارے گھر کو میں رونق بخشوں گی، تمہارے گھر کی عزت میں ہوں، جاؤ میرے سرتاج تمہارے گھر کی عزت میں ہوں، جاؤ چلے جاؤ، انشاءاللہ میں ہاتھ
पकड़ के कहती हूँ कि तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। ये बीबी ने वायदा कर लिया। शौहर सुबह को चला गया, अल्लाह अल्लाह चला गया। जैसे ही गया, बीबी सूरह नूर पढ़ रही है, सूरह ताहा पढ़ रही है। क्यों पढ़ रही है? ये आले रसूल जिनका दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इन्हीं की दादी सैयदा फातिमा ने फरमाया, अगर कोई बीवी अपने शौहर के लिए सूरह ताहा और सूरह नूर पढ़ के दुआ करे तो अल्लाह ताला कुरान बंद हो गई उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। वो लड़की दुआ कर रही है, कह रही ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे शौहर की कमाइयों में बरकतें अता फरमा। ये लड़की दुआ कर रही है। टाइम पर टाइम गुजर रहा है, वक्त पर वक्त गुजर रहा है, नमाज एक टाइम की नहीं छोड़ रही है। अब कुछ दिनों के बाद इस लड़की का मैका गांव का था। इस लड़की के बाप की तबीयत खराब हो जाती है। इतनी तबीयत खराब हुई, पड़ोसी देखने जा रहे हैं, मोहल्ले वाले आयादत के लिए जा रहे हैं, बस्ती वाले जा रहे हैं। खबर मिल जाती है तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है। वो लड़की अपने बाप को देखने चली जाओ। वो लड़की सोच में पड़ जाती है, ऐ अल्लाह मैंने वायदा कर लिया था अपने शौहर से कि इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी, लेकिन क्या करूं, मोबाइल का जमाना नहीं, फोन का जमाना नहीं, मैं कैसे घर से कदम निकालूं। उधर बाप तड़प रहा है, मेरा दिल का टुकड़ा आ जाता, मुझसे दो बातें कर लेता, मेरी बेटी आ जाती, मुझसे दो बातें कर लेती। अपने पराये सब देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सगी बेटी जिसको इतने नाज से पाला था, सीने पे रख के बाप खिलाता था, आज वो बेटी के लिए सीना खाली है। अल्लाह अल्लाह अब वो लड़की घर पे रो रही है, ऐ अल्लाह कैसा इम्तिहान। नबी की बारगाह में एक बच्चे को भेज दिया, आका क्या करूं, मेरे बाप की तबीयत नासाज है, आका क्या करूं, मेरे बाप की लबों पर जान है। नबी ने फरमाया कहा औरत पर ज्यादा हक उसके शौहर का है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं। और तो सुन लो, आज तुम मजारों पे भागती फिरती हो शौहर की इजाजत के बगैर। और यहाँ तक बात पे मेरी बहन इतनी बिगड़ गई है, अगर शौहर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुपट्टा फेंकती है और दरवाजे पे तन्नाती हुई जाती है और कहती है जानता नहीं है तुझे जेल में सड़वा दूंगी, जानता नहीं है अपने भाइयों से पिटवा दूंगी, जानता नहीं है थाने में तेरी पिटाई कराऊंगी। पूरा मोहल्ला देख रहा इसका सीना बगैर दुपट्टे के है, पूरा मोहल्ला देख रहा इसका सर बगैर दुपट्टे के है, पूरा मोहल्ला देख रहा है नंगे सर शैतानों की तरह घर के बाहर निकल आई। नहीं नहीं मेरी बहन, हाथ जोड़ के तुझसे कहूंगा, हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, ये आले रसूल की मौजूदगी में बोल के जाता हूँ, आज के बाद अगर तू उठे तो तू फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन के जाना। अरे यहाँ से कनीज़े आयशा बन के जाना, कनीज़े खदीजा बन के जाना, कनीज़े ज़ैनब बन के जाना। ओ मेरी बहन सुनो, वो लड़की रो रही है, आका आका मेरा बाप दुनिया से जा रहा है। उधर बाप की सिसकियां लग रही है, माँ कह रही है पानी पी लो, नहीं कह रही है दूध पी लो, नहीं फिर क्या चाहिए, कहा मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अल्लाह अल्लाह छोटा भाई रोता हुआ गया, बहन अब्बा का आखिरी वक्त है, अब्बा तुझे याद कर रहे हैं, अब्बा ने घंटों हो गए कुछ ना खाया कुछ ना पिया, सिर्फ तुझे याद कर रहे, चल बहन। अरे बहन को चक्कर आने लगा भैया, उसी अब्बा ने तो मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा था बेटी अगर मैं मरता भी हूं तो अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम मत निकालना। कहा बेटी शौहर की नाराजगी में, माँ बाप की नाराजगी में नबी की नाराजगी होती है,
اور نبی کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی. ارے وہ باپ جو اپنی بیٹی کو دیکھ کے جیا کرتا تھا آج کہہ رہا ارے میری بیٹی سے مجھے 2 باتیں کرنی ہے, میری بیٹی کو میرے پاس لا دو, میری بیٹی کو مجھے ملا دو. اللہ اللہ بھیا کہہ رہا بہن چل, او میری بہن چل, لیکن بہن کہہ رہی ہے بھیا میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑی ہے. نبی کی بارگاہ میں بھیا گیا, آقا ایسے ایسے معاملہ ہے. نبی نے فرمایا, آقا نے فرمایا عورتوں پر زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے, اور آج تم اپنے شوہروں کا دل دکھا رہی ہو, آج تم نے اپنے گھروں کو جنگ کا میدان بنا دیا ہے. ارے ذرا ذرا بات پورے میکے میں تم اس کی اڑا دیتی ہو, اپنے شوہر کی غربت کی فضیلتیں کر رہی ہو, اپنے شوہر کی کسی کمزوری کو تم میدان میں چٹکی لے لے کے بجا رہی ہو, بول رہی ہو. او میری بہن ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ کے جاؤں گا, ارے تم جنتی عورت بن کے رہو, رحمت بن کے رہو, تم نعمت بن کے رہو, اولاد کے لیے جنت بن کے رہو. آج کے بعد تمہارا گھر جنگ کا میدان نہیں جنت کی کیاری ہونا چاہیے. ارے ذرا اس لڑکی کو دیکھو, اس کے باپ کو لوگ چمچ سے پانی پلا رہے, باپ کی سسکیاں اب زبان بند ہو رہی ہے. بھیا دروازے کو دیکھ رہے ہیں میری بیٹی آ رہی ہوگی, ماں دیکھ رہی ہے میری بیٹی آ رہی ہوگی, بھیا دیکھ رہے ہیں بہنیں آ رہی ہوگی, باپ کی بھی آنکھیں دروازے پہ لگی پڑی ہے, لیکن بیٹی شریعت مصطفیٰ کی پابند ہے. اللہ اللہ جب گھر میں کو آئے تو بہن نہیں بھیا خالی آ جاتا ہے. ارے ماں سر پکڑ لیتی ہے میرے مولا میرے پروردگار, میں نے اپنے شوہر کی ہر خواہش پوری کی ہے لیکن اس میں فیل ہو رہی ہوں. باپ کی آنکھیں بند ہو گئی, تھوڑی دیر کے بعد کپ کپاتے ہونٹ ٹھہر جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد سناٹا چھا گیا, تھوڑی دیر کے بعد ایک اعلان ہو گیا فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا. بیٹی دیکھنے نہ ملی, بیٹی باپ کی میت میں نہیں آئی. اللہ اللہ ادھر خبر مل گئی تیرا باپ مر گیا. ارے لڑکی کھڑے سے مسلح پہ گر گئی, اے اللہ وہ میرا باپ جو مجھے انگلی پکڑ کے چلایا کرتا تھا, اے میرے مولا وہ میرا باپ جو مجھے 15 دن دیکھے بغیر رہتا نہیں تھا. ارے میرے جہیز کے لیے اس نے کیا کیا نہ کیا. ارے وہی میرا باپ جس وقت ہاتھ میں ہاتھ دیا اور میرا قدم گھر سے باہر گیا, اس باپ نے ایسی چیخ ماری, ایسی چیخ ماری اور گر کے بے ہوش ہو گیا. کہتا تھا میرے گھر کی دولت جا رہی ہے, میرے گھر کی نعمت جا رہی ہے. آج وہی باپ نہ جانے مجھ سے کیا باتیں کرتا, نہ جانے مجھے کیا بتاتا, نہ جانے مجھ سے کیا بولتا, لیکن میں کتنی کم نصیب بیٹی ہوں. ادھر شوہر کو پتا نہیں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ فون کا زمانہ نہیں تھا, موبائل کا زمانہ نہیں تھا. او لوگو تم نے بھی آج بیوی کو جوتی اور چپل سمجھ رکھا ہے, جب چاہتے ہو گالی دے لیتے ہو, جب چاہتے ہو اسے مار لیتے ہو, جب چاہتے ہو ستاتے ہو. پیارے آل رسول کی موجودگی میں ان کے نانا کا واسطہ دے کے جاتا ہوں, اپنے گھر کو جنت کی کیاری بنا لو, اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا لو, اور بنے گا تبھی جو اگر اس پہ عمل کرے گا. اب سنو وہ باپ انتقال ہو جاتا ہے, بھیا روتا ہوا بہن, ارے وہ باپ چلا گیا,
ہم نے ہر کس کوشش کی پانی پلا دے پیاسا گیا, دودھ پلا دے نہیں پیا, چاہتے یہ تھے ہم سے باتیں کر لیں نہیں یہی کہتا گیا میری بیٹی کو ملا دو, میری بیٹی سے 2 باتیں کرا دو. او بہن چل اب تو چل کے دیکھ لے. باپ چلا گیا. بہن کہنے لگی بھیا شریعت مصطفیٰ کو نہیں توڑ سکتی. لوگ بولے نہلاؤ, کفن پہناؤ, غسل دو. ماں نے پٹی پکڑ لی, کہا ٹھہرو میری بیٹی آ رہی ہوگی, میرا لال آ رہا ہوگا, میرے دل کا ٹکڑا آ رہا ہوگا. ارے باپ تو نہیں دیکھ پایا, کم از کم بیٹی ہی دیکھ لے, بیٹی ہی دیکھ لے. یہ لڑکی اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہے میں جانتا ہوں. تمہارے بیٹے اگر طبیعت خراب ہو اللہ نہ کرے تو تمہارے بیٹے اتنی جلدی نہیں پہنچتے ہیں, یہ اپنی سسرال سے آ جاتی ہے تمہیں دیکھنے. اللہ اللہ وہ بیٹی کا دل کتنا پھٹتا ہوگا, لیکن شریعت مصطفیٰ کی کتنی بڑی عامل ہے. وہ باپ وہ بھائی آ گیا, اکیلا آ گیا. جب دروازے پہ دیکھا بہن نہیں, بھائی آ گیا. ماں پیچھے کو ہو گئی, جھٹکا لگ گیا. لوگوں نے نہلا دیا, غسل دیا, کفن پہنا دیا. کفن پہنانے کے بعد اب جب لوگ جنازہ لے کر کے چلے تو ماں بولی سنو جنازہ قبرستان ابھی نہیں جائے گا, ارے قبرستان میں بعد میں جائے گا, پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا. جنازہ میری بیٹی کے گھر لے کے چلو. اب بولو اس بیٹی کا کیا عالم ہوگا جس کے گھر باپ کا جنازہ جائے. اللہ اللہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ورنہ میری بیٹی محروم رہ جائے گی. باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر چلا, بیٹی کے گھر چلا. لوگ جا رہے ہیں, بیٹی کے گھر پہ جنازہ رکھ کے باہر لوگ آ گئے. بیٹی اپنے باپ کو چپٹ گئی, کہنے لگی ابا ارے آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو, ذرا 2 باتیں کر لو, دیکھو تمہاری بیٹی آ گئی. ارے تم نے پانی نہیں پیا مجھے یاد کر دیتے, لو دیکھ لو. لیکن مرا ہوا آدمی کیا آنکھیں کھولے. بیٹی کبھی اپنے باپ کی پیشانی کو چومتی ہے ابا ارے 2 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ میرے باپ, ارے 2 منٹ کے لیے مجھ سے باتیں کر لو. ابا اٹھو, دیکھو جس بیٹی کو تم انگلی پکڑ کے چلاتے تھے وہ آ گئی. ارے جس بیٹی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلا دیتے ابا, جب میری رخصتی ہوئی چیخ مار کے روئے گئے, ہائے میرا دل کا ٹکڑا گیا. آج وہی دل کا ٹکڑا گیا, کھولو آپ. لیکن باپ کیسے کھولے. بیٹی نے منہ ڈھک دیا اور ڈھکنے کے بعد اپنے باپ کا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کرنے لگی, اے اللہ یہ تیری بندی ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, اے اللہ اس بیٹی کے پاس کچھ اور نہیں ہے, اے مولا لیکن تو بڑا کارساز ہے, تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ میں اپنے باپ کو 2 گھونٹ پانی نہیں دے پائی اللہ, اے اللہ مگر تو کریم ہے, کرم فرما دے, میرے باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اے اللہ میرے باپ کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. اے اللہ میرے باپ کے صغائر کبائر گناہ معاف کر دے. میرے باپ کو عذاب قبر سے بچا دینا, میرے باپ کو ان بچھوؤں سے بچا دینا. اے اللہ جو بچھو تیرے نبی نے بتایا کہ اگر ایک بچھو باہر نکل کے ڈنک مار دے تو پوری زمین کی ہریالی خشک ہو جائے گی, اے اللہ ان بچھوؤں سے بچا دے, میرے باپ کو بچا دینا.
یہ لڑکی دعا کرتی رہی، لڑکی دعا کر کے اندر چلی گئی، باپ کا جنازہ قبرستان چلا گیا، لڑکی نماز نہیں چھوڑتی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے سورہ نور سورہ طہ پڑھتی ہے اور دعا کر رہی، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے اور میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ اس غریب شوہر کو پتا نہیں، کیونکہ فون کا زمانہ نہیں تھا، اسے کیا پتا میرے گھر میں کیا ہنگامہ ہے، اسے کیا پتا میرے گھر میں کیسا ماحول بنا پڑا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اب وہ شوہر گھر کو چلتا ہے، اسے اپنی بیوی کی مرضی کو پتا ہے، میری بیوی کون سی چوڑی پسند کرتی ہے، میری بیوی کون سی جوتی پسند کرتی ہے، میری بیوی کون سے کپڑے پسند کرتی ہے۔ ارے وہ بھی اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، بہت زیادہ پیار محبت سے رہتے تھے، اس نے بھی خوشی خوشی اپنی کمائی سے اپنی بیوی کے لیے خرید لیے تحفے تحائف، اور خرید کے دل ہی دل میں خوش ہو کے جا رہا ہے، میں دروازے پہ کھڑا رہوں گا، اپنی بیوی سے کچھ نہ کچھ کہوں گا، دیکھوں گا مجھے پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی، ایسے ہنسی مذاق کروں گا، اللہ اللہ، لیکن اسے کیا پتا میرے گھر میں کیا حالات ہے، اسے کیا پتا میرے گھر میں کیا بنا پڑا ہے۔ یہ آپ تحفے تحائف لے جاتا ہے، خوشی خوشی جا رہا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آواز دیتا ہے، کہتا ہے او کنیز فاطمہ دیکھو باہر نکل کے کون آیا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی آواز پہچان لی، نکل کے دیکھا، مسکرا گئی اور جا کر کے اپنے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے لٹک گئی، سینے پہ سر رکھ کر رونے لگی۔ شوہر بولا دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا لایا ہوں، ارے چھوڑو تو مجھے، دیکھو میں یہ بھی لایا ہوں یہ بھی لایا ہوں، لیکن اس نے نہیں چھوڑا، اپنے شوہر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، سر ہاتھ رکھ کے بولی، سر یا سینے پہ رکھ کے کہنے لگی میرے سرتاج میری زندگی میں شریک ہونے والے، میں لٹ گئی میری دنیا ختم ہو گئی، او میرے شوہر نامدار میں برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، کیا پہنوں کیا اوڑھوں، کام میں کہیں کی نہیں رہی۔ شوہر کانپ جاتا ہے، کہنے لگا بول کیا بات ہے، بات بتا، ارے کون ہے جس نے تیرے اوپر بربریت ظلم کے پہاڑ توڑے؟ او میری بیوی اگر میرے خون کا ایک ایک قطرہ تجھے چاہیے تو میں دے دوں گا، اگر گردن چاہیے تو میں دے دوں گا، ارے بول بات کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ ہاتھ پکڑ کے بولی ان ہاتھوں میں جس باپ نے میرا ہاتھ دیا تھا اب وہ میرا باپ دنیا میں نہ رہا، ارے جو مجھے دیکھ کے جیا کرتا تھا آج وہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، ارے وہ میرا باپ جو گھر میں کوئی چیز لاتا تھا تو پہلے مجھے دیتا تھا، کون دے گا؟ ارے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ باپ مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا، ہٹو میری بیٹی کو مجھے دکھا دو۔